پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا معاویہ کی موت کے بعد یزید جیسے ہی تخت خلافت پر بیٹھتا ہے سب سے پہلے اس نے امام سے بیعت کا مطالبہ کیا۔ امام یزید کی بیعت میں مصلحت نہ پا کر مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں امام کو کوفہ بلانے کے لیے تقریباً 18,000 خطوط پہنچے تو امام نے جناب مسلم علیہ السلام کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ روانہ کر دیا۔ دوسری طرف جب یزید کو کوفے کے حالات کی خبر ملی تو اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا حاکم بنا کر بھیجا اور کوفے میں جناب مسلم اور ابن زیاد کے سپاہیوں میں گھمسان کی جنگ ہوئی اور جناب مسلم کو دھوکے سے گرفتار کر کے شہید کر دیا گیا۔ حر کے ساتھ 1,000 کا لشکر روانہ کیا۔ ادھر امام ابھی مکے اور کوفے کے راستے میں ہی تھے کہ امام کو جناب مسلم علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی۔ امام نے مقام ثعلبیہ پر ایک خطبہ دیا جس کے بعد بہت سے لوگ امام کو چھوڑ کر چلے گئے۔ جب امام علیہ السلام شراف نامی جگہ پر پہنچے تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ بہت سارا پانی ذخیرہ کر لیں۔ اس کے بعد امام کا چھوٹا سا قافلہ آگے بڑھنے لگا۔ ذو حسم نامی جگہ پر امام کا سامنا حر کے لشکر سے ہوا۔ وہ دیکھو سامنے کھجور کے درخت نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کوفے کے درخت نظر آ رہے ہیں۔ ہم کوفے پہنچ گئے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ پتہ ہے ابھی کوفہ بہت دور ہے۔ نہیں، صحیح سے دیکھو، وہ کوئی لشکر ہے جو ہماری طرف آ رہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کوئی لشکر ہے جو اس طرف آ رہا ہے۔ معلوم نہیں وہ ہماری مدد کے لیے آ رہے ہیں یا ہم سے جنگ کرنے۔ کس لیے آئے ہو؟ مدد کے لیے یا جنگ کے لیے؟ جنگ کرنے۔ امام حسین علیہ السلام کو معلوم تھا کہ حر کا لشکر آپ کی جان کا دشمن ہے، مگر جیسے ہی آپ نے دیکھا کہ وہ پیاسا ہے اور اس کے پاس پانی نہیں ہے تو فوراً آپ نے حکم دیا کہ ان سب کو سیراب کر دو۔ مگر افسوس کربلا میں انہوں نے ہی امام حسین علیہ السلام پر پانی بند کر دیا۔ سب کو پانی پلا، حتیٰ جانوروں کو بھی، کوئی بھی پیاسا نہ رہنے پائے۔ جب نماز کا وقت آیا تو حر اور اس کے لشکر نے امام حسین علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد امام نے ایک خطبہ دیا۔ اے کوفے والو، ہم تمہاری خاطر آئے ہیں۔ تم نے خط لکھ کر ہمیں بلایا۔ تم نے ہی لکھا تھا کہ ہمارے درمیان کوئی امام نہیں، آپ جلد ادھر کوفہ آ جائیں۔ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی دشمنی نہیں ہے۔ اگر تمہارا ارادہ بدل گیا ہے تو کوئی بات نہیں، ہم جدھر سے آئے ہیں ادھر ہی لوٹ جائیں گے۔ اے فرزند رسول، خدا کی قسم ہم ان خطوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہ خطوط جو ان لوگوں نے بھیجے تھے لائے جائیں۔ اس کام میں تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ لیکن میں ان خط لکھنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ مجھے حکم ہے کہ میں آپ کو ابن زیاد کے پاس لے چلوں۔ تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے، اور تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اگر کسی اور نے میری ماں کا نام اس طرح لیا ہوتا تو میں بھی اس کی ماں کا نام اسی طرح لیتا، مگر کیا کروں کہ آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ واپس مدینہ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں، مگر حر نے راستہ روک لیا اور مدینے کی طرف نہیں جانے دیا۔ اے فرزند رسول، میں آپ سے جنگ نہیں کرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچاؤں۔ تو پھر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ مجھے صرف اس بات پر مامور کیا گیا ہے کہ آپ کو مدینے نہ جانے دوں۔ آئیے پھر کسی ایسے راستے کی طرف چلتے ہیں کہ جو نہ مدینے جائے اور نہ کوفے، پھر دیکھتے ہیں کہ ابن زیاد کا کیا حکم آتا ہے۔ الغرض دونوں لشکر اس بات پر راضی ہو گئے کہ ایک ایسے راستے سے چلتے ہیں جو نہ مدینہ جاتا ہو نہ کوفہ، یہاں تک کہ نہر فرات کے کنارے ایک صحرا تک پہنچ گئے۔ وہ دیکھو حر، کوفے سے کوئی آ رہا ہے۔ یہ خط حاکم کوفہ عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے ہے۔ حر ابن یزید ریاحی، جیسے ہی میرا خط تم تک پہنچے حسین پر سختی شروع کر دو اور ان کے قافلے کو ایک صحرا میں ٹھہرا دو۔ عبید اللہ ابن زیاد۔ فرزند رسول، آپ کو یہیں ٹھہرنا ہوگا، ابن زیاد کا یہی حکم ہے۔ افسوس ہو تم پر، یہ جگہ عورتوں اور بچوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ مجھے کسی آس پاس کی بستی کی طرف جانے دو۔
اے فرزند رسول، میری حالت کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں آپ کو کہیں بھی جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، میرے اوپر ابن زیاد کے جاسوسوں کی نظر ہے۔ زہیر جو کہ امام حسین علیہ السلام کے وفادار ساتھیوں میں سے تھے، انہوں نے امام علیہ السلام سے درخواست کی کہ حر سے جنگ کی اجازت دے دیجیے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے اجازت نہیں دی۔ آپ اگر اجازت دیں تو ہم ابھی ان سے جنگ کرتے ہیں، کیونکہ بعد میں اور فوج آ جائے گی جس سے مقابلہ کرنا اور بھی مشکل ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ جنگ کی شروعات ہماری طرف سے ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے اس سرزمین کا نام دریافت کیا۔ اس جگہ کا کیا نام ہے؟ اسے نینوا کہتے ہیں، مولا اسے غادریہ بھی کہتے ہیں۔ آپ پر فدا ہو جاؤں میرے آقا، اس کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ یہیں خیمے لگا لو، ہم اسی جگہ کے لیے خلق ہو۔